مسلسل قطرہ گرتا رہے نشان بناتا ہے یا نہیں جی؟ اور آخر ہو سکتا ہے کہ سوراخ بھی کر دے، مسلسل گرنے کی وجہ سے سوراخ بھی کر دے۔ تو ذرا سوچ، ہر لفظ تجھے حسینی بنانے کا معاون بنے، یزیدیت کی طرف نہ لے جائے۔ اس لیے میرے عزیز مہربانوں، آؤ اپنے اس امام کو یاد کرو جس کی پوری زندگی تیری اور میری ہدایت کے لیے وقف ہو۔ میں فقط اتنی توجہ لا رہا ہوں، کئی مرتبہ عرض کر چکا، پھر کہتا ہوں، امام حسین نے کربلا میں عام بندوں کی بھرتی نہیں کی تھی۔ جیسے عام طور پر کہا جاتا ہے عام لام بھرتی، کربلا میں بھرتی کے لوگ نہ تھے، کربلا میں سچے موتی چنے ہوئے۔ ذرا بتا، کربلا میں کتنے امام تھے؟ اکیلے امام حسین امام تھے یا اور بھی امام تھے؟ تیسرے امام بھی تھے، چوتھے امام بھی تھے اور پانچویں امام بھی تھے۔ یعنی اللہ نے کربلا سینچی ہے تو 3 اماموں کے سائے تھے، 3 معصوم اماموں کا سایہ کربلا پر پڑا۔ اب ذرا خود کبھی جائزہ لے لے، پہلے امام نے کیا کیا، دوسرے امام نے کیا کیا، تیسرے امام نے کیا کیا، ان تینوں اماموں نے مل کر ہمیں کیا دیا۔ تھوڑا سا اگر سوچ، تینوں اماموں کی زندگی لگی ہے تو دین تیرے پاس پہنچا۔ کتنی قیمتی ہے زندگی امام حسین کی، کتنی قیمتی لگی ہے امام سجاد کی، اور کتنی قیمتی زندگی ہے امام باقر کی۔ تینوں کو کربلا پہنچاتا ہے تیرا اللہ، اس لیے کہ گویا معلوم ہوتا ہے تیرے دین پر اتنا بڑا حملہ تھا کہ جس حملے کے دفاع کے لیے 3 اماموں کا میدان میں ہونا ضروری تھا۔ 3 امام اکیلے نہ تھے، بلکہ ہر ایک کے ساتھ ساتھ قیمتی ترین ہستیاں تھیں، اور کائنات کے سچے موتی مرد و زن کی شکل میں موجود تھے۔ ذرا غور کر، کل بھی میں نے توجہ دلائی تھی، اللہ کے فیصلے عجیب ہوتے ہیں۔ امام سجاد میدان کربلا میں بیمار ہو گئے تھے۔ بیماری بھیجنے والا کون ہے؟ مریض کرنے والا کون ہے؟ کس نے حضرت امام سجاد کو بیمار کر دیا؟ ایسا بیمار ہوئے باہر خون بہتا رہا، کہ تیرے مولا کو علم ہی نہ ہو سکا۔ پوچھ رہے ہیں بابا آپ ان کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اس کا آخر کیا ہوا؟ تو جواب آتا ہے، بیٹا زمین کربلا ہمارے اور ان خون سے بھر گئی ہے۔ جب جنگ کی یہ کیفیت امام سجاد نے پوچھی اور پتہ چلا کہ جنگ زوروں پہ ہوئی ہے اور زمین کربلا دونوں طرف کے خون سے بھری ہوئی ہے، تو بس کوئی ایسی ہستی یاد آئی جس پہ تیرے چوتھے امام کو بڑا بھروسہ تھا۔ فرمایا این عمی العباس، مولا پھر میرے چچا عباس بابا کہاں ہے؟ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، رک گئی نگاہیں حضرت زینب کبریٰ کی لمحہ حسینی پر کہ کیسے بتائے گا، لیکن دل پہ پتھر رکھ کے
تیرے مولا امام حسین نے کہا انہو قد قتل، تیرا چچا عباس بھی مارا گیا۔ اس قدر مرض کی حالت میں تھے حضرت جناب امام سجاد۔ اب بتا، جب رسیوں سے باندھے گئے، اونٹ پر باندھے گئے، یہ سارا دکھوں کا منظر اور دکھوں سے بھرا ہوا ماحول تیرے چوتھے امام نے کیسے نبھایا؟ میں اتنا کہوں گا، کچھ ایسا نظر آتا ہے امام حسین شہادت پانے والوں کو بھی لے گئے تھے اور شہادتوں کے بچانے والے کو بھی لے گئے تھے۔ شہادتوں کو بچانے والے ایک تو خود امام سجاد تھے اور باقی ساری بیویاں تھیں، بچے تھے، بچیاں تھیں۔ انہوں نے کیسے تیرے دین کو بچایا؟ کس حال میں تیرے دین کو بچایا؟ بس اتنا ہی کافی ہے۔ بی بی کہتی ہے ربقونا بالاغنام وضربونا بالسیاط، یزید کے دربار میں ہمیں پیش کرنے کے لیے ان درندوں نے ایک رسی میں باندھ دیا۔ رونے کے لیے یہی ایک جملہ کافی ہے۔ ایک رسی میں بندھی ہوئی ہوں رسول کی بیٹیاں، رسی کا اگلا سرا سجاد کی گردن میں ہو اور پچھلا سرا بیویوں کی گردن میں ہو، اور یہ قافلہ مظلومین گزر رہا ہو بازار حمیدیہ سے۔ جو حضرات بازار حمیدیہ کی زیارت کر چکے ہو، اتنا رش ہوتا ہے کہ کسی کا گزرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس بازار کے رش سے گزری ہے رسول کی بیٹیاں، اس حال میں گزری ہے کہ ایک رسی میں باندھی ہوئی تھی۔ اور پھر دوسرا جملہ یہ ہے ضربونا بالسیاط، جب ہماری چال میں معمولی سی سستی ہوتی تھی تو ظالم ہمیں چابک مارتے اور ہم پر تازیانے برسائے جاتے تھے۔ میرے عزیز، اس حالت میں گزر کے تیرے اور میرے دین کو بچایا ہے۔ عزاداری کی بنیاد رکھنے والے ہیں سید سجاد، عزاداری کے بانی ہیں حضرت زینب کبریٰ۔ اللہ جانے جب زینب سجاد کو دیکھتی ہوگی تو کیا حال ہوتا ہوگا، اور سجاد بیوی کو دیکھتے ہوں گے تو کیا حال ہوتا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ایسے مناظر آتے کہ مولا سجاد کو کہنا پڑتا یا لیتنی لم تلدنی امی، اے کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ پاتا۔ عزیزو، یہ سارا مشکلات کا سمندر عبور کیا ہے تو تیرے دین کی حفاظت کے لیے۔ اللہ جانے وہ وقت کتنا سخت تھا جب پلٹ کے آئے ہیں کربلا، اور بی بی زینب کبریٰ نے کہا تھا کہ مجھے پہلے کربلا لے چلو۔ ساربان نے پوچھا تھا سیدھا مدینہ جانا ہے یا پہلے کربلا جانا ہے؟ تو رسول کی بیٹی نے کہا پہلے مجھے کربلا لے چلو، میں دیکھوں تو صحیح جو حال چھوڑ کے آئی تھی اب کیا حال ہے۔ اب تو ہی اپنے ذہن میں بنانا کیا چھوڑ کے آئی تھی اور کیا دیکھنے کے لیے آئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ وقت بڑا تلخ تھا جب اس ڈھیری پہ آئی اور گر گئی، جس ڈھیری پہ لکھا ہوا تھا ہذا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوہ عطشانا غریبا۔ یہ اس حسین ابن علی ابن ابی طالب کی قبر ہے جس کو پیاسا
حالت مسافرت میں مار ڈالا گیا. یعنی امام سجاد کو بڑا دکھ ہے اپنے بابا کے پیاسا شہید ہونے سے. یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ اس دکھ میں رہے. پانی آتا رو پڑتے، کھانا آتا رو پڑتے، بازار جاتے رو پڑتے، کسی قصاب کے ہاتھ میں گوشوند کو دیکھتے رو پڑتے، چھری کو دیکھتے رو پڑتے. کوئی کہتا ہے سجاد اگر بازار سے گزرتے تو قصاب اپنے گوشت کے ٹکڑوں پر کپڑے ڈالتے. کیوں؟ کہ سجاد کو کوئی اور گوشت کے ٹکڑے یاد آ. اللہ جانے کیسا وقت گزرا ہے تیرے مولا سجاد کا، اور گزرا ہے پورا 35 سال، پورا 35 سال. میں کبھی کبھی اس کو ذکر کرتا ہوں، ذرا بتا اگر ممبر ہو نبی کا، اس پر چڑھا ہوا ہو ایک ایسا خبیث جو خطبے میں علی کو نکالے گالیاں، اور سامنے بیٹھے ہوں علی کے پوتے، سامنے بیٹھے ہوں علی کی اولاد، اور مرکزی حکومت کا حکم ہو پہلی صف میں علی کے بیٹوں اور پوتوں کو بٹھا کر سب کو شتم کیا جائے. اب بتا یہ 35 سال تیرے مولا کے گزرے کیسے؟ مدینے میں رہتے تھے نا. ممبر وہی تھا جس پہ رسول امام حسین کو گود میں لے کر بوسے دیا کرتے تھے. آج اس ممبر پر ایسا کوئی بدبخت سوار ہے کہ جو گالیاں دیتا ہے رسول کے بھائی کو، گالیاں دیتا ہے امام حسین کے بابا علی کو، اور یہ سب گالیاں سنی ہیں تیرے مولا امام سجاد نے، برداشت کی ہیں. کیوں؟ تاکہ تیرا دین زندہ رہے، تاکہ تیرے دین کی عظمت کو پائندہ کیا جائے. اب ذرا مجھے بتا، دکھ سہتے 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 کیا حال ہو گیا ہوگا تیرے مولا کا؟ بدن کمزور، اتنی کمزور بدن ہو گیا تھا، ہوا چلتی تھی تو حضرت سجاد اپنے آپ کو سنبھال نہ سکتے تھے. یہ تیرے سامنے ہے کہ اگر کوئی انتہائی ضعیف اور کمزور ہو جائے نا، بیماری کی وجہ سے کئی بندے سخت کمزور ہو جاتے ہیں، تو پھر اپنے بدن کو ہوا کے مقابلے میں سنبھالنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تیرے مولا کا یہ حال ہو گیا تھا. لیکن ایک خبیث کہ جو اس وقت کا بادشاہ تھا، اس کے بارے میں، ولید کے بارے میں روایت میں آیا ہے، کہتا تھا میں برداشت نہیں کر سکتا، میں بھی زندہ ہوں اور علی زین العابدین بھی زندہ ہوں. چنانچہ اس خبیث نے امام کو زہر دینے کے لیے اپنے گورنر کی ڈیوٹی لگائی اور سخت ترین زہر آپ کو دلوایا گیا. اب بتا، جو پہلے ہی اس کیفیت میں تھے، جو پہلے ہی اتنے ضعیف و کمزور ہو چکے تھے، جب زہر ملا ہوگا تو کیا حال ہو گیا ہوگا، کس کیفیت میں ہوں گے، اور بدن اطہر پر کیا ستم ڈھایا جا رہا ہوگا. اس ماحول میں پوچھتا ہوں اس امام باقر کی کیفیت کیا ہوگی، مولا کے اس فرزند جلیل کی قیمت کیا ہوگی. امام سجاد اس زہر کی وجہ سے سخت کیفیت میں تھے اور حضرت امام باقر کو وصیتیں کر رہے تھے. ایک وصیت سناتا ہوں بس. فرماتے اے میرے باقر، یہ میری اونٹنی ہے، یہ میری ناقہ ہے، خیال کرنا میں نے اس ناقہ پہ 20 حج کی. میں نے اس اونٹنی پہ کتنے حج کیے ہیں؟ 20 حج کیے ہیں. لیکن مجھے اس اونٹنی کو ایک کوڑا مارنے کی ضرورت نہیں پڑی. بڑی تابعدار اور وفادار ہے، اس کو کبھی کوئی کوڑا نہ مارا جائے. اور پھر بتا، سن لے، جب یہ فوت ہو جائے نا
تو اس کو جلدی سے دفن کرنا، اس کا گوشت کسی جانور پر حلال نہیں ہے، اس لیے کہ میرے جد نے فرمایا ہے کسی جانور پر اگر کسی کو 7 حج کرنے کا موقع ملے تو اس جانور کو اللہ جنت کے جانوروں میں شمار کرے گا۔ اس لیے میرے عزیزو خود غور کرو، اگر اونٹنی کے بارے میں مولا یہ وصیت کر رہے ہیں کہ اس نے مولا کے ساتھ حج میں تعاون کیا ہے، تو میں کیسے کہوں اس ذوالجناح کی کیا شان بنتی ہے، اس ذوالجناح کی کیا عزت بنتی ہے کہ جس نے تیر کھائے، جس نے تلواریں کھائی، جس نے زخموں پہ زخم کھائے، جس نے اپنے بدن کو قربان کیا، اور حالت یہ ہو گئی کہ ایسے زخموں سے چور ہو گیا کہ اس کا نام ہی ذوالجناح پڑ گیا۔ یعنی ایسے پر ہیں اس کے اوپر جیسے کسی پرندے کے اوپر پر ہوتے ہیں۔ واضح ہے کہ ذوالجناح پرندوں والا نہ تھا، پروں والا نہ تھا، لیکن اتنے تیر کھائے کہ گویا پروں والا ہو گیا۔ اب اس کی وفاداری کی انتہا نہیں ہے کہ جب امام اس کی زین سے اتر گئے تھے تو یہ آیا امام کے گرد چکر لگانے لگا، اشارہ کرنے لگا، مولا آؤ میری کمر پر سوار ہو جاؤ، لیکن مولا تو سوار ہونے کے لائق نہ رہے تھے۔ اس نے اپنی پیشانی کے بالوں کو مولا کے خون سے تر کیا، تر کر کے پھر دوڑا خیموں کی جانب، اپنی خاص آواز میں کچھ کہہ رہا تھا، آواز اس کی بلند ہو رہی تھی اور کربلا کا میدان اس کی آوازوں سے پر نظر آ رہا تھا۔ امام باقر سے پوچھا گیا یہ ذوالجناح اس وقت کیا کہہ رہا تھا؟ تو آپ جانتے ہیں کہ ذوالجناح کے بارے میں امام نے جو جانوروں کی زبان کو جانتے ہیں فرمایا اس وقت ذوالجناح کہہ رہا تھا، اپنے پاؤں زمین پر مارتا تھا اور کہہ رہا تھا الظلیم الظلیم الظلیم، ہائے ظلم ہائے ظلم ہائے ظلم کی فریادیں کرتا ہوا خیموں کی طرف جا رہا تھا۔ اب جب خیموں کے قریب پہنچا تو اس نے اپنا سر جھکا لیا، آنسو بہانے لگا، باہر کھڑا ہو گیا۔ بیویوں نے جو اس کی آواز کو سنا تو بیویوں نے باہر نکلی، دیکھا سواری آئی ہے سوار نہیں آیا، سواری آئی ہے سوار نہیں آیا۔ بیویاں لپٹنے لگیں، اپنے اپنے انداز میں ذوالجناح کے ساتھ باتیں کرنے لگیں۔ آخری جملہ آئی ہے سکینہ، آئی ہے آقا ذاتی سکینہ۔ اور سکینہ نے جب اس ذوالجناح کا یہ منظر دیکھا، جو کیفیت دیکھی، تو ایک سوال کیا، اور اس سوال کو سنے اور جی بھر کے روئے۔ فرما رہی تھی یا جواد ابھی، یہ میرے بابا کے گھوڑے، یہ میرے بابا کی سواری، مجھے ایک سوال کا جواب دے دو، حل سقیا بھی اب قتل عطشانا، میرے بابا کو پانی پلایا گیا تھا یا پیاسا مار ڈالا گیا، پیاسا مار ڈالا گیا۔ ذوالجناح سے پوچھ رہی ہے سکینہ مجھے بتا سجاد کا کیا حال ہو، امام سجاد پہ کیا گزری اس پیاسے کی۔ یہی وجہ ہے پانی دیکھتے تھے رو پڑتے تھے، کھانا دیکھتے تھے رو پڑتے تھے، ہر حال میں آپ کا رونا آپ کی سیرت بن گیا۔ آؤ اللہ سے دعا کریں خداوندا تجھے اس امام پر حق کا صدقہ کہ جس نے رو رو کے وقت گزارا، ان رونے والوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب عزاداروں کو بخشش سے سرفراز فرما، ان سب کی عزاداری کو شرف قبولیت نصیب فرما، اس گھر میں ہمیشہ عزاداری کا ماحول قائم فرما۔ خداوندہ ہماری تمام مشکلات دین و دنیا آسان فرما، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بزرگوں کو معاف فرما، ہمارے تمام اسلاف پر اپنی رحمت نازل فرما، اور ہمیں اس سلسلہ خیر کو قائم اور دائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے بزرگان کے لیے، بانیان مجلس کے بزرگان کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور